حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا یعنی پیشاب یا پخانے کے لیے جاتے تو آبادی سے دور چلے جاتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی تو آبادی سے دور چلے جاتے، حتیٰ کہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2۔ ابو طیاح کہتے ہیں کہ مجھے ایک شیخ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بصرہ میں بحیثیت گورنر تشریف لائے تو لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہوئی احادیث بیان کرتے تھے، تو اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں ان سے کچھ مسائل دریافت کیے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا تو آپ نے پیشاب کرنے کا ارادہ کیا، بس آپ ایک دیوار کی جڑ میں نرم مٹی کے پاس آئے اور پیشاب کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی پیشاب کرنا چاہے تو اس کے لیے مناسب نرم جگہ تلاش کر لیا کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو درز دعا پڑھتے۔ حماد بن زید کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شعبہ عبدالعزیز سے اللہم انی اعوذ بک کے الفاظ منقول ہیں، جبکہ انہوں نے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بھی بیان کیے۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ وہیب سے فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ، امام ابو داود کہتے ہیں کہ وہیب سے فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ، اسے اللہ کی پناہ لینے چاہیے کہ الفاظ منقول ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4۔ شعبہ عبدالعزیز یعنی ابن صہیب سے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مذکورہ بالا حدیث نقل کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اور شعبہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار اعوذ باللہ کے الفاظ بیان کیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5۔